الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي
یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سامعین محتشم، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے اس کا تعلق حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کے حوالے سے آپ کی تعلیمات میں سے ایک عنوان کو لیا اور آج اس کی پہلی قسط ہوگی. وہ عنوان آپ کی تعلیمات میں سے جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی، وہ عنوان ہے اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. اس کو سادہ لفظوں میں آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کسی زندہ یا وفات شدہ پیر، مفتی، ولی، امام، غوث، کتب، ائمہ مجتہدین، تابعین، صحابہ، اہل بیت، انبیاء، حتیٰ کہ رسول دو جہاں، فخر دو جہاں، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی سجدہ کرنا سرکار نے خود حرام فرما دیا ہے. کیونکہ جس ہستی کا عرس ہے امام اہل سنت حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ نے جو اس موضوع پر قرآن و سنت سے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا تھا جو اس وقت موجودہ فتاوی رضویہ شریف کے 22ویں جلد صفحہ نمبر 425، 26، 27 اور 28 پر یہ صرف سوال ہے. پھر آپ نے جو اس کا جواب عطا فرمایا تھا اس میں قرآن شریف تقریباً 40 احادیث مبارکہ، تقریباً 150 کے قریب فقہائے مجتہدین، ائمہ مجتہدین کی نصوص سے آپ نے ثابت کیا کہ کسی کو بھی اللہ کے سوا سجدہ تعظیمی کرنا شریعت میں حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اصل میں ابتداءً یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی. سجدہ عبادت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار علیہ السلام کی شریعت مبارکہ تک کسی بھی شریعت میں سوائے اللہ کے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوا. آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ شرک خالص تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے، لیکن کون سا؟ عبادت سمجھ کے اس کو سجدہ کیا جائے. یہ خالص شرک تھا،
رہا ہے اور رہے گا۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیم کی خاطر کسی کو زندہ یا مزار والے کو سجدہ کرنا، یہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی شریعت سے جو پہلے کی شریعتیں تھیں ان میں یہ جائز تھا، جیسا کہ سورہ البقرہ میں اور بھی بہت سارے مقامات پر جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کا قرآن میں ذکر ہے، تو سجدہ تعظیمی۔ اسی طرح سورہ یوسف میں جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو والدین اور بھائی، وہ بھی سجدہ تعظیمی۔ لیکن جو ہماری شریعت ہے، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت ہے، اس میں سجدہ تعظیمی کسی زندہ پیر کو کیا جائے، بادشاہ کو کیا جائے، کسی مفتی کو کیا جائے، یا ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ کیا جائے، اسلام میں یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حرام اور یہ تاکہ لوگوں کو دیکھیں نا، عرس اس حیثیت سے بھی منایا جا سکتا ہے کہ جس ہستی کا عرس ہے اس ہستی کی تعلیمات اس انداز سے بیان کی جائیں کہ جو اس وقت مسلک اہل سنت پر، مسلک حق کا اہل سنت پر مختلف انداز سے لوگوں کے مختلف اعتراضات ہیں، یہ قبر پرست لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ یقین جانیں ہمارے مسلک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ چند مٹھی بھر کچھ جوہلا ہیں جو مسلک سے بالکل ناواقف ہیں، بھنگی چرسی طبقے کے اکثریت، جن میں سے اکثر رافضیت سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا سنیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بدنام کرنے کی غرض سے ہمیں بدنام کیا گیا، یا بہت قلیل ہمارے مسلک کے جو بیچارے دین اور علماء سے دور ہیں، اگر وہ سجدہ کریں تو ان کی وجہ سے کم از کم مسلک اہل سنت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ دیکھیں جس مسلک کا ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلک اہل سنت کا امام تصور کرتے ہیں، اور میں اپنی بات کروں یا اور جتنے ہمارے صحیح علماء مسلک کے ہیں، کسی عالم کا فتویٰ دکھا دو جس نے قرآن و سنت سے ثابت کیا ہو کہ سجدہ تعظیمی اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جب رسول اللہ نے اگلی قسطوں میں آئیں گی احادیث مبارکہ، جب فرمایا میری قبر پہ بھی سجدہ کرنا میں نے خود حرام کر دیا ہے، تو کسی اور کی قبر پہ کس طرح سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ سرکار دو جہاں سے فضیلت والا کوئی نبی اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، تو کسی ولی کی قبر کو کس طرح سجدہ کرنا؟ دیکھیں ولی سے، اللہ کے دوستوں سے، ولایت والوں سے محبت یہ علیحدہ چیز کا نام ہے۔ جس چیز سے اللہ رسول روک دیں بندہ کہ میری محبت یہی ہے، تو یہ جاہلانہ محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جاہلانہ محبت ہے۔ سرکار کی شریعت میں بت پرستی سے جو جو چیز بھی متشابہ ہے اس کو سرکار نے سختی سے روکا ہے۔ آج جو ایک سنی ہو کے 12 ربیع النور شریف کی خوشی میں مختلف جانوروں کے پتلے بنا کے بازاروں کو سجا دے، مختلف جانوروں کی پتلے اور ان کی جسامت بنا کے گلیوں کو سجائے، کہے جی میں سرکار کی آمد کی خوشی میں کر رہا ہوں، اس بے وقوف انسان کی اس خوشی کو کون مانے گا؟ تو وہ کام کر رہا ہے جس سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہے۔ خوشی بھی تب اچھی ہے جب سرور دو جہاں کی شریعت کی روشنی میں کی جائے۔ اگر شریعت کو توڑا جائے تو اسلام اس خوشی کو نہیں مانتا، اسلام اس خوشی کو نہیں مانتا۔ امام اہل سنت سے سوال ہوا کیا سجدہ تعظیمی درست ہے؟ کسی مزار پہ سجدہ کرنا، کسی پیر صاحب کو سجدہ کرنا، بادشاہ اسلام کو سجدہ کرنا، جو تعظیمی سجدہ،
تو حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ کسی طرح بھی سجدہ تعظیمی کسی کو بھی کرنا یہ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حرام کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا سائل نے کہا، کیا آپ کے پاس اس پر قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ فرمایا میرے پاس قرآن سے بھی دلیل ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے بھی دلیل موجود ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 80۔ اس کا شان نزول سنیں گے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا مفسرین عظام نے بیان کیا ہے، خصوصاً امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں، بلغنی ان رجل قال یا رسول اللہ، یہ آیت جو ہم ابھی آپ کو سنانے والے ہیں آل عمران آیت نمبر 80، یہ ابھی تک نازل کیوں نازل ہوئی، اس وقت کیا ماحول تھا، کیا ہو رہا تھا، اسی چیز کا نام ہوتا ہے شان نزول۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض، یا رسول اللہ ہم آپ کو بھی ایسے ہی سلام کرتے ہیں، ہم آپ کو بھی ایسے ہی سلام کرتے ہیں، کما یسلم بعضنا علی بعض، جس طرح ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جس طرح ہم آپ کو بھی ہم اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ نسلم علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کو ایسے ہی سلام کرتے ہیں جس طرح کہ ہم آپس میں ایک۔ اب صحابی کا مدعا کیا تھا کہ ہم ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہستی سلام میں بھی ممتاز ہو جایا کرے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے اپنے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ جتنا سلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اتنا تو ہم ایک دوسرے کو بھی کرتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ یہ اس صحابی کا اپنا خیال ہے، سرکار سے صرف پوچھا جا رہا ہے، اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ کہنے لگے افلا نسجد لک یا رسول اللہ، کیا ہم فرق نہ کر دیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، اور جب آپ کو ملنے آئیں، جب آپ کو جو بھی شخص آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آئے، نسجد لک، تو امتیاز ہونا چاہیے، آپس میں سلام ہو، اور جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آنے والا آپ کو سجدہ کر لیا کرے۔ یہ اس صحابی کا اپنا ایک خیال ہے، اپنا ایک جذبہ عشق رسول ہے کہ ہم جو آپس میں سلام کرتے ہیں سرکار کو بھی وہی کرتے ہیں۔ چلو آج سرکار سے اجازت ہی لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو، آئندہ بجائے سلام کے آپ کو ساتھ ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کی وجہ اگلے جمعۃ المبارک میں وہ احادیث آ رہی ہیں، جو وجہ ہے میں نتیجتاً بتا دوں۔ اصل میں اس وقت یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہود و نصارہ کے جتنے بڑے پادری، راہبین، ان کے علماء، مشائخ، پیر، اسی طرح روم، کیسر و کسرا جو بادشاہ تھے، ان کی جو رعایا تھی وہ اپنے اپنے علماء کو اپنے اپنے زمانے کے اور اپنے مسلک کی حیثیت سے مشائخ عظام کو جب ملنے آتے تو ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ سجدہ۔ تو انہوں نے دیکھا جب وہ گندے لوگ کافروں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اسلام والے ہیں، ہم اپنے پاک محبوب کو سجدے کی اجازت لے کے سجدہ ہی کر لیا کریں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو، دیکھیں نا، افلا نسجد لک، فقط اجازت تک جملے رکھیں، عشق ضرور اپنایا ہے لیکن سپرد مصطفیٰ کریم کے کر دیا ہے۔
ایسا اس صحابہ نے بھی نہیں اپنایا کہ جو شریعت کو توڑ رہا ہو. عرض کی دل تو کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سجدہ کریں. آپ کو کیا کریں؟ کیونکہ سلام تو ہم آپس میں بھی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہیں. دل کرتا ہے افلا نسجد لک یا رسول اللہ, کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں. قال لا, فرمایا نہیں, مجھے سجدہ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. قال لا, سرکار نے فرمایا مجھے سجدہ کرنے کی. اگلے جملے سننے کے قابل ہے. ولیکن, فرمایا ہاں قانون تمہیں دیتا ہوں, جو توحید مجھے بھی اچھی لگتی ہے اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے. ولیکن اکرموا نبیکم, تم اپنے نبی کی تعظیم کیا کرو. دیکھو یہ توحید رسول اللہ خود سکھا رہے ہیں. صحابی رسول سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں. ابھی اسی موضوع پہ قرآن بھی آیا. جب یہ گفتگو پوری ہوتی ہے تو جبریل بھی آتے ہیں. میں وہ آیت بھی پڑھنے چلا ہوں, اسی کا تو شان نزول عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی. اب اندازہ لگائیں, سرکار سے پوچھا گیا کیا ہم آپ کو کیا نہ کر لیا کریں. سرکار نے فرمایا لا, سجدہ نہیں کرنا. سجدہ کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے. مجھے سجدہ کرنا میری شریعت اس کی اجازت. اب جب سجدے کی اجازت نہیں دیتی تو ساتھ جس کی اجازت خود شارع علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے, شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. فرمایا ولیکن اکرموا نبیکم, ہاں سجدہ اللہ کو کیا کرو, تعظیم اپنے نبی کی کیا کرو. اندازہ لگو سرکار نے کیسی توحید کا جام پلایا ہے. فرمایا انبیاء کی تعظیم ہوتی ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. عبادت, تعظیم کرو, توقیر کرو, ادب کرو, احترام کرو نبیکم, اپنے نبی کا. اندازہ لگا رسول اللہ جیسی ہستی ارشاد فرمائے اپنے نبی کی تعظیم کرو, اور آج کا کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے کہے یا لکھ دے جو اپنے نبی کی تعظیم کرے وہ مشرک ہے. میں آپ اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں, یا بذریعہ انٹرنیٹ جہاں تک یہ حدیث مبارکہ کی حق کی آواز پہنچے گی, ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے سوال کرتا ہوں. ایک جانب رسول اللہ فرما رہے ہیں اکرموا نبیکم, حکم ہے, جو علم صرف کو جانتے ہیں باب اکرم یکرم سے رسول اللہ نے امر کا صیغہ لوٹایا. اور اتنا بھی نہیں کہ اکرم, اتنا بھی نہیں کہ اکرم. اگر اکرم ہوتا تو معنی یہ ہوتا اے میرے غلام, کیونکہ تیرا عشق جو تجھے کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے, اکرم یہ واحد کا صیغہ ہوتا تو پھر معنی ہوتا کہ بس تو تعظیم کر لیا کر. اکرما, دو بندے تعظیم کر لیں. سرکار نے نہ واحد کا جملہ لٹایا نہ تثنیہ کا جملہ لٹایا. اکرمو, فرمایا جتنے بھی اللہ کو ماننے والے آئے میں سب پہ لازم کرتا ہوں اکرموا نبیکم, اپنے نبی کی تعظیم کرنا سیکھ لو. معلوم ہوا تعظیم انبیاء خود رسول اللہ نے حکم دیا ہے, امر کا صیغہ ہے, امر وجوب کے لیے آتا ہے. فرض ہے امت پر اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرنا. جو مصطفیٰ کریم کی تعظیم نہیں کر سکتا, خدا کی قسم ہے ایسی توحید پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہیں. کیوں؟ شیطان نے اللہ کو تو نہیں ٹھکرایا تھا, شیطان نے اللہ کی عبادت کی ہے, اتنی کی ہے کہ ہم سارے بھی اکٹھے ہو جائیں اس کے سجدوں کے برابر ہمارے سجدے نہیں ہو سکتے. لیکن کس بات سے منکر ہوا, کہنے لگا یا اللہ تیری عبادت کر سکتا ہوں لیکن تیرے نبی کی تعظیم مجھ سے نہیں ہوتی, لیکن تیرے نبی کی تعظیم مجھ سے. فرمایا لعنتی الی یوم الدین, لعنتی الی, جو میری عبادت تو کرے, جو مجھے سجدہ تو کرے لیکن میرے انبیاء کی تعظیم نہ کرے. فرمایا مجھے اس کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. میں رب ہو کے اس سجدہ کرنے والے کو کہتا ہوں لعنتی الی یوم الدین, قیامت کے دن تک اس پہ میری لعنت ہے جو مجھے سجدہ کرے میرے نبی کی تعظیم نہ کرے.
اب یہ بھی اعلیٰ حضرت کے گھر سے کوئی فتویٰ دیا ہم نے؟ رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی آیت کا شان نزول پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کا شان نزول عربی مفسرین نے یہی نقل کیا، اس میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور سے اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے میں نے فقط رکھا فتاوی رضویہ کو سامنے ہے تاکہ جس ہستی کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے اس ہستی کی تعلیمات سے ہی امت کو دین اسلام کی تعلیم پہنچائی جائے، تاکہ ان کی قبر میں بھی مالک کی کروڑوں رحمتیں برستی رہے۔ اندازہ لگائیں، ہے تو قرآن و سنت نا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے سجدہ، بولو نا، کچھ اپنے آپ کو بھی تو سمجھانا ہے نا، کیونکہ اپنا موضوع کیا ہے؟ کسی مزار پہ سجدہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، حرام اور خواہ رسول اللہ کے مزار پہ ہی حاضری ہو جائے۔ سرکار دو جہاں نے خود فرمایا جب کسی کا میری قبر سے گزر ہو خدارہ میری قبر پہ سجدہ مت کرنا، خدارہ میری قبر پہ سجدہ۔ جب سرور دو جہاں کی قبر پہ سجدہ حرام ہے تو کسی اور ولی کی قبر پہ سجدہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، اسی کی مذمت میں، ہمارے اسی مسئلے کی تائید میں قرآن مجید فرقان حمید اتری ہے۔ اس حدیث کو پورا کر لو۔ سرکار نے فرمایا مجھے سجدہ نہیں، البتہ اکرموا نبیکم، جتنے بھی آئیں قیامت تک، جمع کا صیغہ اس لیے لوٹایا، فرمایا سجدہ اللہ کو کرنا، تعظیم میری کرتے رہنا، تعظیم میری کرتے رہنا۔ پھر سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِن دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ بندہ اس کو سجدہ کرتا پھرے۔ فرمایا اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتا، مجھے سجدہ نہیں کرنا، مجھے سجدہ۔ سرکار نے یہ بات پوری فرمائی، غلام نے سن لی، پس مالک کریم نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل، کیونکہ مالک تو جانتا تھا نا، مالک تو کہ بہت سارے آئیں گے جو کہیں گے ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اس حدیث کی سند میں یہ ہے وہ ہے، جو اپنی سمجھ کے مطابق نہ ہے اس کی سند خراب ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ بھلے جو لفظ سنت کو لغوی معنی ہی نہ آتا ہو وہ بھی اس پہ کلام کرنے والا ہے، جہالت کی انتہا تو اس قدر ہے، بھلے اس کو حدیث کی اقسام ہی نہ آتی ہوں، بلکہ ایسے جو حالات جن کو لفظ حدیث کا لغوی معنی تک نہیں آتا وہ بھی بکواس کرنے کو تیار بیٹھے، ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث موضوع، ھذا حدیث ضعیف، فلاں فلاں فلاں۔ اور پاگلو سوچ لیا کرو، سرکار کے فرمان کو کہنا کہ یہ جھوٹ ہے کتنی بڑی جرات ہے، اور تحقیق بھی نہ ہو، اور تحقیق بھی نہ ہو۔ اندازہ لگائیں جب سرکار نے گفتگو پوری فرمائی، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، تو اللہ کریم نے سرکار کی اس گفتگو کو قرآن مجید بنا کے جبریل کو فرمایا جاؤ اب قرآن کی آیت لے کے چلے جاؤ۔ محبوب سے کہنا اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، اللہ بھی۔ اعلیٰ حضرت سے یاد ہے نا جو ابتدا میں بیٹھے، سائل نے پوچھا جی اللہ کے سوا جو کسی کو تعظیمی سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، کوئی قرآن کی آیت بھی اس کے متعلقہ نازل ہوئی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں جی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنا کے تفسیر در منصور کا حوالہ دے کے پھر اس قرآن کی آیت کو پڑھا، فرمایا دیکھ جب سرکار نے منع کیا نا کہ اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ ہو سکتا نہیں، ہماری شریعت میں یہ کبیرہ گناہ ہے، تو فرمایا اس وقت جبریل آئے تھے، قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، فرمایا نہ کوئی فرشتہ ایسا آیا ہے، نہ کوئی نبی ایسا آیا ہے جو لوگوں کو کہے، جو لوگوں کو کہے اس طرح کرو کہ مجھے ہی رب بنا کے سجدہ کرنا شروع کر دو، مجھے ہی سجدہ کیا کرو۔ سرکار علیہ السلام نے جس سجدے سے روکا اللہ نے بھی قرآن نازل فرما دیا، فرمایا نبی ایسی تعلیم دینے نہیں آتے کہ وہ کہیں ہمیں سجدے کرو، وہ کہیں ہمیں سجدے کرو، بلکہ وہ تو ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، سجدہ صرف۔ دیکھیں مزید فرمایا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا میرا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ یہ صحابی رسول جو پوچھ رہے تھے
मुसलमान ही था ना साहबी रसूल। देखे कुरान का उसलूब, अयअमुरुकुम, क्या तुम्हें मेरा महबूब हुक्म देगा बिल कुफ्र, कुफ्र का, कब, बाद इज अंतुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम इस्लाम ले आए हो। अब तुम्हें नबी किस तरह कहे कि मुझे सजदा करो, अब तुम्हें नबी किस तरह कहे कि मुझको सजदा करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत और इसके शान नुज़ूल से अज़र मिन शम्स बात वाज़े हुई कि रसूलुल्लाह की शरीयत में किसी जिंदा या वफात शुदा के मज़ार पे सजदा करना क्या है? बुलंद आवाज़ से बोलेंगे, हराम और कबीरा गुनाह, हराम और इंशाअल्लाह इसकी जो चंद अक़सात आप सुनेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि इस सिलसिला में आज तो पहली किस्त चल रही है। इसकी चंद अक़सात आएंगी कि रसूलुल्लाह की शरीयत में किसी भी जिंदा या वफात शुदा को सजदा ताज़ीमी करना क्या है? और कबीरा गुनाह, हराम और यही मसलक है अहल सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों का, यही मसलक है अहल सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों का। हजूर सैयदी ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सैल को फरमाया, देखो जी कुरान से मुतालबा था ना, कुरान में आया कि अल्लाह का नबी किसी को नहीं कहता कि मुझे सजदा करो, बल्कि अल्लाह का नबी ये तालीम देता है कि सजदा अल्लाह को करना है, ताज़ीम अंबिया की करनी है। ताज़ीम किन की करनी है? लेकिन जिस अंदाज में ताज़ीम को समझाया है उसी अंदाज में करनी है। कोई कहे जी हम वलियों को सजदा करते हैं ताज़ीम करते हुए, ये तुम्हारी अकल है। इस्लाम ने ऐसी ताज़ीम की इजाज़त नहीं दी, इस्लाम ने ऐसी ताज़ीम की इजाज़त इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जो हदीस आ रही हैं खोल खोल के रसूलुल्लाह ने इस मसले को बयान फरमा दिया है। रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहदीस मुबारका में से इस मौजू पर पहली हदीस मुबारका रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में, ये सया के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। ये हदीस मुबारका कहाँ मौजूद है? सयासिता में मौजूद है। यूपीएस का बलम सलाम। सरवर दो जहां मालिक कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसकी सूरत हाल कुछ यूं बनी कि सरकार की बारगाह में एक खतून आती है, सरकार की बारगाह में जाअत इमराअतुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून सरवर दो जहां की बारगाह कुदसिया में आती है। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, और अर्ज करने लगी ए अल्लाह के रसूल, अखबिरनी मा हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजा, मा हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजा। या रसूलल्लाह मैं आपसे पूछने आई हूं शौहर का बीवी पे क्या हक होता है? शौहर का बीवी पर क्या सवाल किया? एक खातून ने सरवर दो जहां से सवाल किया। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी, जुमले सुनने के काबिल है, अगर किसी मर्द को, किसी बशर को, किसी इंसान को सजदा करने की इजाजत होती मेरी शरीयत में, सजदा करने की इजाजत होती मेरी शरीयत में, औरत क्या पूछ रही है कि शौहर का हक क्या होता है? सरकार मदीना उसको इस अंदाज में समझा रहे हैं। फरमाया अगर, क्या जुमले हैं, लौ कान यंबगी लिबशर अन यस्जुदा लिबशर, फरमाया अगर मेरी शरीयत इस बात की इजाजत देती होती, है नहीं, अगर लौ, अगर इजाजत होती किस चीज की, लिबशर, कि किसी बशर को, किसी इंसान को सजदा किया जाता, तो सरकार ने फरमाया ला अमरतुल मरअता, तो मैं फिर हुक्म दे देता औरतों को अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, कि वो अपने अपने शौहर को सजदा किया करें।
अपने अपने शौहर को क्या किया करें, सजदा किया करें। कब कब करना है, अंदाजा लगाना। बात एक है, मसले दो निकल रहे हैं। एक सजदा ताज़ीमी हराम है, और दूसरा अगर करना होता तो कब कब शौहर को सजदे का मैं हुक्म दे देता। कब कब शौहर को सजदे का मैं कि अपने शौहरों को सजदा करो। फरमाया जायज तो नहीं है, अगर ये दुरुस्त होता तो मैं हुक्म देता बीवियों को अपने अपने शौहर को क्या करें। अब कितनी बार करना है। फरमाया इज़ा दाखला अलैहा, इज़ा दाखला अलैहा, वो जब भी उसके सामने आए मैं हुक्म दे देता उसको सजदा कर लिया कर। वो दिन में 10 बार आए 10 सजदे कर। वो दिन में 100 बार तेरे पास आए शौहर, तेरे सामने तेरे घर में, उसको 100 बार सजदा करने का मैं क्या दे देता। फरमाया ये बात अलग है कि मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, मेरी शरीयत में इसकी। अंदाजा लगा इस हदीस मुबारका से कि फरमाया अगर है नहीं, औरत पूछ रही है ना या रसूलल्लाह शौहर का हमारे ऊपर क्या हक होता है। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ मौके महल पे सरकार ने मुख्तलिफ हुकूक बयान फरमाए हैं। इधर जो हुकूक है ये शायद तमाम हुकूक से अफजल और आला हक रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया है बीवियों के मुतल्लिक़ कि तुम्हारे ऊपर शौहर की इतनी जिम्मेदारी इस्लाम ने रख दी है। जायज नहीं। फरमाया अगर जायज होता तो अंदाजा लगा ले कि तेरे ऊपर तेरे शौहर का अल्लाह ने कितना हक रखा है। अगर जायज होता अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता इज़ा दाखल अलैहा, जब जब भी तेरा शौहर तेरे सामने है मैं हुक्म देता अपने शौहर को सजदा कर लिया कर। लेकिन इस्लाम ने इस काम को हराम कर दिया है। किसी के लिए इजाजत नहीं कि वो किसी को सजदा करे, किसी के लिए इजाजत नहीं कि वो किसी को। देखें जिस तरह हदीस मुबारक है सया में फरमाया अगर मेरे बात, अगर कोई नबी होना होता, अगर मेरे बाद मैं खातमुन नबीसीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फरमाया अगर होना होता तो बताया वो होता फरूक आजम। अब इस हदीस में फरूक आजम की क्या शान को बयान किया जा रहा है। मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है। अगर खत्म ना होता उम्मत वालों फरूक आजम की इतनी शान है, अगर नबूवत का सिलसिला खत्म ना होता तो मेरे बाद रब नबी फरूक आजम खलीफा सादी को बना देता। इसी तरह सरकार इस साइला खतून को फरमा रहे हैं औरत को अगर इस्लाम इजाजत देता कि अल्लाह के सिवा किसी को क्या करो तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा किया करती। और दिन में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, इज़ा दाखला अलैहा, जब जब भी वो नजर आए मैं हुक्म दे देता कि उसको सजदा कर लिया कर। लेकिन फरमाया इस्लाम में ये हराम है, इस्लाम में ये क्या है। अब इस हदीस से आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया देखो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया है कि अगर अल्लाह के पाक महबूब ने क्या फरमाया, अगर किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो किसी के लिए सजदे की इजाजत होती। इस जुमले ने नफी कर दी कि इस्लाम में किसी को आप सजदा कर सकते नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। हदीस नंबर 2 सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक बाग में तशरीफ ले आते हैं। क़ाल दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइता फजाअ बईरुन फसजद लह। सरवर दो जहां के सहाबा कहते हैं सरकार मदीना अलैहिस्सलाम दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइता, सरकार एक बाग में तशरीफ ले आते हैं। कहां तशरीफ ले आते हैं? एक बाग में तशरीफ ले आते हैं। अंदाजा लगाना फजाअ बईरुन, फजाअ एक ऊंट आता है। ये इस उन्वान पे ऊंट के मुतल्लिक़ बहुत सारी रिवायत आएंगी लेकिन हर रिवायत दूसरी से मुख्तलिफ होगी, कदर फर्क होगा। यहां पर जुमले हैं फजाअ बईरुन, सरकार जो बाग में तशरीफ लाए तो उस बाग में कोई ऊंट मौजूद था सही सलामत, सही सलामत।
اب وہ اونٹ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں آ جاتا ہے، سرکار کی فسجد لہو، اور سرکار کو سجدہ کر دیتا ہے۔ کون سجدہ کر رہا ہے؟ بلند آواز سے۔ اونٹ کو بھی پہچان ہوتی ہے کون آیا سامنے؟ اندازہ لگائیں تعظیم مصطفیٰ مالک نے کن کن سے کرا دی، جن کو پہچان ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں، جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے رب ان کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو نا، پتھر کو کوئی شعور ہوتا ہے؟ بے جان ہے، بے حس ہے، پتھر کو کوئی نہیں پتا کون کیا ہے، کون کیا ہے، لیکن سیاہ میں حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور سرکار کی وہ ذات ہے جو پتھر معروف سے معروف، جدید سے جدید اعلیٰ ذات سے بھی نرم اور پگھلتا نہیں ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھلتا تھا، بڑی شان ہے، لیکن معروف آلے، معروف کاموں سے لوہے کو میں بھی پگھال سکتا ہوں، آپ بھی پگھال سکتے ہیں۔ قبلہ دیکھنے کی بات یہ ہے، پتھر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، پتھر پگھلتے نہیں، نرم نہیں ہوتے، لیکن جب ذات مصطفیٰ کریم آ جائے قدرت کے قانون بدل جاتے ہیں، جو پگھلتے نہیں سرکار کے لیے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمائے یہ وہ پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اندازہ لگائیں سرور دو جہاں کی بارگاہ میں اونٹ نے کیا کیا؟ میں پوچھتا ہوں کچھ لوگوں سے، اس اونٹ کو کس نے کہا تھا سجدہ کر؟ اگر تم کو ہو جی اونٹ کو اتنا شعور ہوتا ہے تو کبھی تمہیں کیوں نہیں کرتے؟ بات تو وہ نا جو دلیل کے ساتھ حق اور سچ ہو۔ اونٹ بیچارے کو کیا پتا کہ سجدہ ہے کیا؟ اونٹ کو کیا پتا کہ کون سامنے سے گزر رہا ہے؟ میں جاؤں تو اونٹ کو پتا چلے گا نذیر احمد گزر رہے، بھائی محمد اسماعیل قادری گزرے تو اونٹ کو پتا چلے گا یہ اسماعیل قادری صاحب جا رہے ہیں، حاجی محمد اکمل صاحب جا رہے ہیں، فلاں بھائی صاحب جا رہے ہیں، اونٹ کو پتا چلے گا؟ وہ بے شعور ہے بھائی، یہ اس وقت تک بے شعور ہیں جب تک میرے اور آپ جیسا ان کے سامنے سے گزرے۔ جب تاجدار انبیاء، نبیوں کے امام و سردار کا گزر ہو، اللہ اونٹوں کو بھی شعور دے دیتا ہے۔ اے اونٹوں غور کرو، یہ عام بشر نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اب تمہاری قسمت کو چاند لگ گئے ہیں، میرا محبوب تمہارے سامنے ہے، اب سارے کام چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جا۔ اونٹ کو سجدے کا حکم خالق حقیقی دے رہا ہے، رسول اللہ کی تعظیم اونٹ سے اللہ کی ذات کروا رہی ہے۔ اب بتاؤ جانور جن میں شعور نہیں ہے اللہ ان سے بھی تعظیم مصطفیٰ کرواتا ہے، تم کس کھاتے میں ہو کہ انسانوں کو بھی روکتے ہو کہ نبی کی تعظیم نہ کیا کرو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ قیامت کے دن آخر سرکار کے سامنے جانا تو ہے نا، اس وقت مان بھی لیں گے، اس وقت مانیں گے، اس وقت، لیکن وہ فائدہ نہیں دے گا وہ ماننا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ وہاں تو تجھے کیا تیرے باپ کو بھی ماننا پڑے گا، اس کے بغیر حساب نہیں ہوگا جب تک سرکار کی اولین و آخرین تعریفیں نہیں کریں گے، اس وقت تک رب حساب کا دروازہ ہی نہیں کھولے گا۔ پڑھ بخاری مسلم کے اندر، اس وقت تیرے ماننے کا تجھے کوئی فائدہ، ماننا ہے تو آج ہی مصطفیٰ کو مان لے۔ خیر اونٹ نے سرکار کو، اب صحابہ فقالو ہذہ بہیمہ، صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ ہذہ بہیمہ، یہ تو جانور ہے،
یہ تو اس کو کوئی شعور نہیں، اس کو کوئی عقل نہیں۔ ساجدت لکا، یہ بے شعورہ ہو کے، جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ وَنَحْنُ نَاخِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ، یا رسول اللہ ہم جانور سے تو اچھے ہیں، ہم عقل بھی رکھتے ہیں، ہم اس بات کے مستحق بھی زیادہ ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک جانور آپ کو سجدہ کرے، کیا ہم جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں؟ اللہ کے محبوب ہم ان جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ان نسجد لک، اجازت دے دیں ہم سارے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تم اونٹ سے افضل ہو، لیکن کیونکہ تم ہو بشر، تم ہو انسان، تمہارے اوپر شریعت ہے لاگو، سن لو میری شریعت میں اللہ کے سوا انسان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سن لو میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ، اگر کسی کو کرنے کی اجازت ہوتی کم از کم یہاں تو موقع بھی بنا ہوا تھا، کہہ بھی رہے ہیں کہ اونٹ سے تو ہم افضل ہیں، یہ تو جانور ہے۔ نحن احق ان نسجد لک یا رسول اللہ، اپیل کی جا رہی ہے، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو کیا کریں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اندازہ لگائے جو پاک محبوب کو، صحابہ کو اجازت نہیں مل رہی سجدے کی، تو کسی اور کے مزار پہ کسی اور پیر فقیر کو سجدہ کرنا حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ عرس اعلیٰ حضرت کے عنوان سے آج پہلی قسطی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے موضوع ہم نے رکھا، اللہ کے سوا کسی کو بھی تعظیمی سجدہ کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک کو عرض کریں گے۔ احباب سے اپیل ہے کہ وقت مقرر پہ تشریف لائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس مسئلے کو سیکھ سکیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سرکار دو جہاں کی شریعت صحیح معنوں میں سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔